اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ. تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. آیت نمبر آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کی تفسیر کے بارے میں ایمان کے معنی ابو جعفر رازی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، اور علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یؤمنون کے معنی یصدقون کے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں. معمر نے امام زہری سے روایت کیا کہ ایمان کے معنی عمل کے ہیں. ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس سے روایت کیا ہے کہ یؤمنون کے معنی ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں. ابن جریر فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ قول، عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے ایمان بالغیب کے ساتھ موصوف ہوں. خشیت الہی بھی ایمان کے معنی میں داخل ہے، جبکہ ایمان عمل کے ساتھ قول کی تصدیق کا نام ہے. ایمان ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ کی اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے اقرار اور اس کے اقرار کی فعل کے ساتھ تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے. لغوی معنی کے اعتبار سے تو ایمان کا لفظ تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. مثلا یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین سورۃ توبہ. وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی تصدیق کرتا ہے. برادران یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ سورہ یوسف آیت نمبر 17. اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں. اسی طرح جب ایمان کو اعمال کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے پھر بھی یہی معنی ہوتے ہیں. مثلا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سورہ العصر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں بے شمار احادیث اور آثار موجود ہیں. اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. اس موضوع پر ہم نے شرح البخاری کے آغاز میں تفصیل سے بحث کی ہے. واللہ الحمد والمنہ. کچھ مفسرین نے ایمان کی تفسیر خشیت سے بھی کی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب سورہ الملک. بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب سورہ قاف آیت نمبر 33. جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. انما یخشی اللہ من عباده العلماء سورہ فاطر. اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں. غیب سے مراد یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت تلاوت کی، اس میں الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. پہلے انہوں نے ایمان کی تفسیر بیان کی، اب وہ غیب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیب سے مراد کیا ہے. یہاں غیب سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں سلف کے اقوال مختلف ہیں، مگر یہ سب اقوال صحیح ہیں اور سبھی یہاں مراد ہیں. ابو جعفر رازی نے ابو العالیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت، جہنم، جنت، دیدار الہی پر ایمان رکھتے ہیں. نیز وہ حیات بعد الموت اور بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد زندہ ہونا اور کھڑے کیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں. اور ان تمام باتوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. قتادہ بن دعامہ کا بھی یہی قول ہے. سعید بن منصور نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام اور ان کے ایمان کا ذکر شروع کر دیا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو دیکھنے والے کے لیے
بے حد واضح تھا، لیکن اس ذات گرامی کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایمان بالغیب سے افضل کسی مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے تلاوت کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ان آیات کی تلاوت فرمائی اور اس کو ابن ابو حاتم، ابن مردویہ نے اور حاکم نے بھی مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اسی حدیث کے ہم معنی وہ روایت ہے جسے امام احمد نے ابن محیریز سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جمعہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی۔ ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ امام احمد کی روایت ہے، 106 جلد نمبر 4۔ اب آیت کے اگلے حصے میں آ رہا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اقامت صلاۃ کے معنی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یقیم الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ رکوع و سجود پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کی جائے، مکمل طہارت کا اہتمام کیا جائے، رکوع و سجود پورے کیے جائیں، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تو یہ ہے اقامت صلاۃ۔ خرچ کرنے سے مراد علی بن ابو طلحہ وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب اس آیت کا جو آخری حصہ تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، سے مراد یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سدئی نے ابو مالک ابو صالح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، مرہ کے واسطے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے بھی روایت ہے کہ اس سے مراد اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ جویبر نے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ نفقات تقرب الہی کا حصول کا ذریعہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مقدور و استطاعت کے بقدر خرچ کر کے تقرب الہی کے حصول کی کوشش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ فرض صدقات کے بارے میں بھی حکم نازل ہو گیا۔ یہ حکم سورہ برات کی ان 7 آیات میں ہے جن میں صدقات کا ذکر ہے۔ ان آیات سے پہلا حکم منسوخ اور فرض صدقات کا حکم ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز اور مال خرچ کرنے کے مسئلے کو ملا کر بیان کیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور اسی کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کی توحید، اس کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ اقدس میں الہاوزاری، اس سے دعا، اس کی ذات گرامی میں توکل پر مشتمل ہے، جبکہ انفاق اس کی مخلوق سے احسان کرنا ہے اور اسے نفع پہنچانا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ مستحق قریبی رشتہ دار اہل و عیال اور انسان کے اپنے مملوک ہوتے ہیں، پھر اجنبی لوگ۔ لہٰذا تمام واجبات، نفقات اور فرض زکوٰۃ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی پھر اجنبی لوگ، لہٰذا تمام واجب، نفقات اور فرض زکوٰۃ ارشاد باری تعالیٰ مما رزقناہم ينفقون میں شامل ہیں، یعنی جب جو صدقات ہیں وہ اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ اور ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تمام اس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ الصلاۃ کے معنی، عربی زبان میں صلاۃ کی اصل معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاحی شریعت میں یہ لفظ رکوع سجود والی اس عبادت کے لیے استعمال ہونے لگا جس کے مخصوص افعال ہیں اور جسے خاص اوقات میں معروف شروط اور مشہور صفات و انواع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی اب یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر دیکھی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 4 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں اس کام کو کرنے، اسے مکمل کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔